نہیں ایک باہر سے ملک نے، میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے، اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس لیے لائیو بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی آزاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے، یہ ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی صرف، لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے۔ مجھے جو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد، اور ان کو پہلے سے ہی پتہ تھا، ابھی اعتماد یا درج نہیں ہوئی تھی، ان کو پہلے سے ہی پتہ چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر، یہ اپوزیشن رکھنے لگے، تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے۔ اچھا، اس میں پھر مزیدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں، اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ پاکستان پہ، لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے، یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، جو پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا ملک یہ اس طرح، اور یہ ریکارڈڈ ہے، یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں، یہ نہیں، یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو، ہمارے ریپرزینٹیٹیو ایمبیسڈر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ، جس میں یہ کہا گیا، اور یہ کہا بیسکلی یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر اعظم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرا سب سے اپنی قوم سے آج یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہماری حیثیت ہے، 22 کروڑ کی ہم قوم ہیں، کہ ہمیں ایک کوئی باہر کا ملک، اور کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہا، کوئی اس میں کوئی وجہ نہیں، بس یہ کوئی ایک چیز بتا دی کہ جی وہ عمران خان نے اکیلا کو فیصلہ کیا ہے روس جانے کا، حالانکہ جب رشیا جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فارن آفس کی پوری مشاورت تھی، ہماری ساری عسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی، میں نے بلکہ فارن سیکرٹریز کو اسی کمرے میں بلایا جو پرانے ریٹائرڈ تھے، ان سے ہم مشاورت کر کے گئے، لیکن اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہیں، صرف وہ ہمارا ایمبیسڈر ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ مشاورت سے، اس نے کہا نہیں یہ صرف عمران خان کی وجہ سے گیا، اور پھر انہوں نے یہ جو باقی لکھا کہ اگر جب تک وہ ہے تو ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائے گا تو جو باقی جو آئیں گے واپس، جو دوسرے عمران خان کی جگہ آئیں گے، ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں اصل اپنی قوم کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں، میرا یہ جو آج آپ سے بات چیت کرنے کا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ایک ملک چلے یہ کہہ دے کہ ہاں جی ہمیں نہیں پسند آپ کی فارن پالیسی، پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہا ہے کہ جی آپ روس چلے گئے، وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے، لیکن خاص پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں، جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں۔ لیکن جو اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ 3 اسٹوجز۔ اسٹوجز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب یہ ذرا سن لیں کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں، یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان جائے، لیکن اگر یہ آ جائیں واپس، یہ جو ابھی جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے، تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے
کہ کیا یہ اپنے ملک کے اندر اجازت دیں گے کسی کو قیادت میں آنے کے لیے جن کے اوپر نیب کے کیسز ہوں، جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ان کی عدالتوں میں ہوں، وہ جو کہ ایک مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا پاکستان کی عدالت نے، جو کہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے، کیا وہ ان لوگوں کو جن کے اوپر باہر ان کے ملکوں میں، باہر کے ملک مضمون لکھے ہوئے ان کی چوری کے اوپر، کرپشن پہ، بی بی سی کی 2 ڈاکیومنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر، کیا اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو ایک قیادت پہ آنے دیں گے؟ اور اگر اپنے ملک میں اتنی سی جھوٹ بولنے پہ یہ نکال دیتے ہیں ایک پرائم منسٹر کو، ہیرلڈ میک ملن تھا، جھوٹ بولنے میں اس کو نکال دیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ اتنا اپنے لوگوں کا ان کا جو اخلاقی معیار ہے وہ اس سطح پہ ہے، چھوٹی سی چیز پہ وہ نکال دیتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں جو کہ نیب میں اربوں روپے کے کیسز ان کے، اور اب نہیں 30 سال سے ان کے اوپر کیسز ہیں، پہلے جو کیسز تھے وہ جنرل مشرف نے ان کو این آر او دی، وہ سارے کیسز معاف کروائے، پھر یہ 10 سال میں مزید اور کیسز چڑھ گئے اربوں روپے کے، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن عمران خان ان کو پسند نہیں ہے۔ مجھے جو اگلی چیز سمجھ نہیں آ رہی، اور میں یہ اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو بھی پتہ ہے، کیونکہ یہ یاد رکھنا میرے پاکستانیوں کہ جب ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ساری بیک گراؤنڈ پتہ ہوتا ہے ہر کا، میرا ان کو سب پتہ ہے، ان سارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ان کی سب بیک گراؤنڈ پتہ ہے، ان کو ان کی ایک ایک چیز پتہ ہے کہ ان کے کتنے پیسے ملک کے کس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں بیرون ملک، ان کو سب پتہ ہے کہ ان کی پراپرٹیز بینامی جو انہوں نے باہر لی ہوئی ہیں بڑی بڑی اربوں اربوں روپے کی، ہر ڈیٹیل ان کے پاس ہے۔ ایک ہمارا ینگ پولیٹیشین ہے، ایک کتاب ہے رون سوسکنڈ کی The Way of the World، اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی جو تھی وہ ٹیپ کر رہی ہے، اس کی والدہ اس کو ٹیلی فون کر کے بینک اکاؤنٹس بتا رہے ہیں، یعنی ادھر تک ان کو پتہ ہے۔ تو ہمارے یہ جو اب یہ 3 لوگ ان کو جو پسند آ گئے ہیں، ان کی کیا خاصیت ان کو پسند آئی ہے؟ یہ کہ ان جنرل مشرف کے سالوں کے اندر 11 ڈرون اٹیک تھے، ان دونوں کے یہ بلکہ سارے یہ تینوں اکٹھے اقتدار میں تھے، ان کے 10 سال میں اس ملک میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے، ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا کہ مذمت کرتے ہیں ہم۔ حامد کرزئی مجھے یاد ہے افغانستان میں جب ان کے ڈرون اٹیک یا وہاں بمباری سے افغانستان کے بے قصور لوگ مرتے تھے، وہ مذمت کرتا تھا، جدھر افغانستان میں فورن فوجیں تھی، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں 400 ڈرون اٹیکس میں ایک دفعہ کسی نے مذمت نہیں کی، اس لیے ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی ایک وکی لیکس کیا تھی کہ ایک جس طرح پینما پیپرز کا انکشاف ہوا تھا، یہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا، لیک ہو گئے تھے سیکرٹ پیپرز یا ڈاکیومنٹس، تو پینما جو وکی لیکس میں وہ انکشاف ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر امریکی ایمبیسڈر تھی این پیٹرسن، اس کو مولانا فضل الرحمان اس کو فضل الرحمان کہتا ہے کہ مجھے موقع دے دے، میں بھی وہی خدمت کروں گا جو باقی آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ وکی لیکس میں تھا۔ نواز شریف کا برکا دت کی کتاب میں ہے کہ وہ نیپال کے اندر نریندر مودی سے چھپ چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج سے بچنے کے لیے۔ ڈان لیکس میں کیا تھا؟ ہندوستان کو میسیجنگ ہو رہی تھی کہ جناب میں فوج کے ساتھ، اگر فوج یہ کریے تو فوج کریے، میں نہیں کر رہا۔ یہ سوچیں، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے آرمی چیف کو، جنرل باجوہ کو کوئی باہر کی قوت کہے کہ جی یہ دہشت گرد ہے، اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں اور وہ میری تعریف کرے اور اس کو برا بھلا کہے؟ جنرل راحیل شریف کو نریندر مودی دہشت گرد کہہ رہا تھا، دہشت گرد کا چیف، اور نواز شریف سے دوستی تھی اور شادیوں پہ انویٹیشن تھی۔ یہ ان لوگوں کو یہ چاہتے ہیں۔ آصف زرداری کا باب وڈورڈ کی کتاب کے اندر ہے کہ ان کے سی آئی اے چیف جب ان سے کہتا ہے وہ
کولیٹرل ڈیمیج کی بات کی. کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب کہ جب بم گرتا ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں, تو اس کو کہتا ہے کہ فکر نہ کریں اگر ڈرون اٹیک میں بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں, مجھے نہیں فرق پڑتا. یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے دوسروں کو, جس کو تھوڑا سا, اور کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ وہ حیرت انگیز حیرت آتی ہے کہ یہ کیسے ملک کا صدر بات کر رہا ہے. اس طرح کے لوگ ان کو پسند ہے. اور شہباز شریف اس کی سٹیٹمنٹ کہ جی عمران خان نے بڑی غلطی کی ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے, یعنی یہ جو ان کے دور میں ایبسلوٹلی ناٹ کیا تھا, میں نے صرف یہ بات کہی کہ ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں, ہم جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم کسی کانفلکٹ میں آپ کے ساتھ, لیکن جو بھی آپ امن افغانستان میں کہیں چاہتے ہیں ہم ساتھ ہیں آپ کے. میری پالیسی آپ میں بتاؤں کہ کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, یعنی ہم ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چاہتے ہیں, ہماری کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ ہم ثالث کا کردار پلے کر سکتے ہیں. وہ صرف تب ہوتی ہے جب آپ لوگ سمجھیں کہ آزاد ہے آپ کی فارن پالیسی. جب لوگ پہلے سے سمجھتے ہیں کہ جی جدھر سے حکم آئے گا آپ نے وہی کرنا ہے, آپ کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں بمباری کر رہا ہے آپ کا دوست اور آپ کے لوگ مرے اور آپ اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے, کس نے آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہو رہی ہے اور دنیا نے کیا عزت کرنی ہے آپ نے. جب ہم یہ وار آن ٹیرر میں حصہ لے رہے تھے, بیرون ملک پاکستانیوں سے میرا تعلق بہت ہے, کبھی ان سے پوچھے کہ ان کو کس ذلت کا سامنا کرنا پڑا. پکڑ پکڑ کے ان کو ڈیٹین کر دیتے تھے, عام بے قصور لوگوں کو پکڑ کے پاکستانی کو جیل میں ڈال دیتے تھے باہر کی ملکوں, جبکہ یہاں ہم ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, باہر پاکستانی دشمن بنے ہوئے ہیں. کبھی کسی سے پوچھے کہ ان بیچاروں سے کیا, کتنے پاکستانیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, کسی نے کوئی بات کی, کسی نے ان کے لیے سٹینڈ لیا. تو میں جب یہ فوراً, میں کسی کے اگینسٹ نہیں بات کرتا, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ میرے 22 کروڑ لوگ ہیں, میں ان کے لیے فارن پالیسی بناؤں گا. تو یہ جو شہباز شریف کہتے ہیں ایبسلوٹلی ناٹ, میں نے نہیں کہنا تھا, کیونکہ آپ کا تو پاور میں آنے میں مقصد ہی کچھ اور ہے. آپ نے کب پاکستانیوں کے لیے سٹینڈ لیا, بتائے کتنی دفعہ یہ جب بمباری ہو رہی تھی آپ کے منہ سے آواز نکلی, اور آپ کے بھائی صاحب کبھی بات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے سارے جو اربوں روپے سب پتہ ہے ان کو کدھر پڑے ہوئے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہا کہ جی یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے, اگر یہ ٹھیک ہو جاتی تو آپ ہمارے ساتھ آ جاتے. تو آج نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر جب رکھی گئی, کیوں نہیں آپ نے آ کے دیکھی؟ ہم نے یہ ڈاکیومنٹ پہلے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں, یہ مذاق اڑایا گیا, جی جعلی ہے. پہلے میں نے کیبنٹ میں رکھی, ساری کیبنٹ کو بتایا گیا, منٹس کیبنٹس کے بنے کیونکہ سب سے ٹاپ فورم پاکستان کا وہ ہے. اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کی, میں نے سارے اپنے سروس چیف سب کے سامنے رکھی وہ ڈاکیومنٹ. اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر لے کے گیا اور سینئر جرنلسٹ کو ہم نے بتایا, صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ کوئی ڈاکیومنٹ کوئی پبلک کو یعنی اکسانے کی بات نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس سے زیادہ یہ خوفناک اس میں چیزیں اس ڈاکیومنٹ کے اندر. میں اب آخری بات پہ آنے لگا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہماری اب سنڈے کو ووٹ دی جائے گی. اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا کہ یہ ملک کس طرف اب جائے گا. کیا وہی غلامانہ پالیسی, کرپٹ لوگ جن کے اوپر 30 سال سے کرپشن کے کیسز ہیں, نیب میں ان کے کیسز پڑے ہیں, بدقسمتی سے کوئی اور ملک ہوتا جس کے اندر یہ انصاف کا نظام زیادہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے جن کی صلاحیت ہے, اور جو بھی خوشحال ملک ہیں دنیا میں, جو بھی جن ملکوں کے اندر غربت نہیں ہے, خوشحالی ہے, جو پروگریس کر چکے ہیں, ترقی یافتہ ملک ہیں, ان سارے ملکوں کی ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ طاقتور مجرم کو ان کی صلاحیت ہوتی ہے قانون کے نیچے لانے کی. ہمارا ابھی تک انصاف کے نظام میں وہ صلاحیت نہیں ہے. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اربوں روپے کے ان کے پاس کیسز ہیں, کچھ نہیں ہو رہا.
تو کیا قوم ان کو پھر جو 30 سال سے کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے جی عمران خان نے ملک بڑا خراب، آج کیوں یہ سارا کر رہے ڈرامہ عمران خان نے ملک خراب کر دیا؟ عمران خان تو ابھی 3.5 سال ہوئے ہیں، 30 سال سے تو آپ باریاں لے رہے ہیں اس ملک کے اوپر. تو یہ اگر ملک خراب تھا، یہ اگر حالات برے تھے تو یہ کیا 3.5 سال میں ہو گئے ہیں؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو ہم نے کیا ہے کسی بھی فورم، انڈیپینڈنٹ ماہرین کو آپ بٹھائیں، ان سے پوچھیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو پاکستان میں ہوا ہے کہ ان کے کسی دور میں نہیں ہوا. تو یہ جو اب سارے اکٹھے ہیں، یہ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہونی ہے سنڈے کو، اس میں کون کدھر جائے گا. مجھے لوگوں نے، کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں. میں ریزائن کر دوں؟ میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا 20 سال جو میں کھیلی ہے، آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں. میں کبھی ہار زندگی میں نہیں مانی. میں تو ووٹ کا جو بھی رزلٹ ہو جائے، آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آؤں گا جو بھی رزلٹ ہو. لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس دن یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھے کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا وہاں. اگر کوئی یہ کسی کو کہنے کی کوشش کر رہا ہے نا کہ جی ہمیں ایک دم پتہ چلا کہ عمران خان تو یہ تو بہت ہی نااہل یا برا تھا، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. ہم جمہوریت کے اندر لوگ ریزائن کرتے ہیں. لوگ تب نہیں کرتے کہ جب آپ دیکھیں کہ 20-25 کروڑ روپیہ آپ کو آفر ہو رہا ہے اور آپ چلے جائیں، اور وہ پیسہ جو پہلی چوری کا پیسہ جس سے خریدا جا رہا ہے لوگوں کو، ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے. وہ جگہ بنی ہوئی ہیں جدھر میریٹ کے اندر یا سندھ ہاؤس کے اندر یہ تماشا چل رہا ہے ساری قوم کے سامنے. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم آج کیا سبق دے رہے ہیں؟ ہم کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں؟ یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے. یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. آپ الٹا بھی لٹک جائیں، کوئی یہ نہیں مانے گا کہ ان 3 لوگوں کے پاس کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ تو بڑے کوئی نظریاتی لوگ ہیں. کوئی نہیں ماننے لگا کہ یہ آصف زرداری یا شہباز شریف، نواز شریف یا فضل الرحمانی کوئی نظریاتی لوگ ہیں. سب ان کو جانتے ہیں. صرف انہوں نے جو اپنے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں وہ 20 سال ذرا دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی نظریاتی نہیں ہو رہا. یہ صرف اور صرف ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے. یہ اپنے ملک کا سودا ہو رہا ہے. یہ اپنے ملک کی ساورنٹی کا سودا ہو رہا ہے. اور یہ جو ہوگا، میں ابھی بھی لوگوں کو یہ، کیونکہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ جو ہمارے لوگ اپنا سودا کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے. یہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے، نہ لوگوں نے آپ کو بھولنا ہے. نہ آپ کی اس بات کو معاف کرنا ہے، بھولنا ہے، نہ جو لوگ آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں نہ ان کو معاف کرنا ہے اور بھولنا ہے لوگوں نے. یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کا سودا کیا. ایک بیرون ملک سازش جو یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے ایک وہ گورنمنٹ جس کی آزاد فورن پالیسی تھی اس کو گرانے کی کوشش کی گئی. یہ کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا. ہمارے بر صغیر کی تاریخ کیا ہے؟ میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کو غلام بنایا، انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج الدولہ کو مروایا اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنی قوم کو غلام بنایا، اور دوسرے نے ٹیپو سلطان کو اس سے غداری کی، انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنایا. یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق ہیں. باہر کی قوتوں کے ساتھ مل کے ایک ملک کے اندر یہ وہ چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ یاد رکھیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولنے نہیں دے گی. یہ وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا. میری یہ اپنی قوم سے کمٹمنٹ ہے کہ ہمیشہ جب تک میرے میں خون ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا.
मेरी ज़िंदगी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। मैं अपने घर में रहता हूँ, मैं अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूँ, मेरा तो कोई कैंप ऑफिस नहीं है, मैंने तो आके कोई फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई। नवाज शरीफ ने इतने दौर में 18 फैक्ट्रियाँ बना ली थी सरकारी बैंकों से पैसे लेके, और फिर बाद में वो कर्जे माफ़ करवा लिए। ना मेरे कोई रिश्तेदार पॉलिटिक्स में है, मैं अपने घर में रहूँगा, अपने घर में रहता हूँ। लेकिन इस कौम से ये जो गद्दारी हो रही है और ये जो होने जा रही है संडे को, मैं ये चाहता हूँ कि एक एक लोगों का, एक एक गद्दार की आप शक्ल याद रखना। ये जितना भी है कि अपने लोगों को बताने की कोशिश करें कि जी वो हो एकदम हमें पता चला है कि ये क्या हुआ है, ये कितना बुरा वक्त गुजरा था, लोग आपकी कोई बात मानने नहीं लगे। ये कौम जो है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपको, मैं आखिरी बात कहने लगा हूँ, ये कौम ना ये भूलेगी, ना आपको माफ़ करेगी, ना जो लोग आपके पीछे उनको माफ़ करेगी। और ये अगर आपका किसी का ख्याल है कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, किसी खुशफहमी में ना रहे। मेरे में अल्लाह ने मुकाबला करने की सलाहियत दी है, सारी ज़िंदगी मैंने मुकाबला किया है। मैं कोई वो आदमी नहीं जिसने बैठे बैठे किसी ने पर्ची दिखाई कि जी मुझे तो पर्ची में पार्टी विरासत में मिल गई है, या मेरा कोई बाप कुछ था, या मेरा कोई फलाना कुछ था, या मैं सरिया लगाते लगाते जनरल जलानी के घर पे मुझे कोई वजारत मिल गई और फिर चीफ मिनिस्टर। मैंने स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे स्ट्रगल करनी आती है, मुकाबला करना आता है। मैं किसी सूरत इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। So that was the Pakistani Prime Minister saying that he will not give up. He said he entered politics for three things: justice, humanity, honesty. Not sure if he's lived up to any of these promises. But today he said that he'll play till the last ball and he will not give up the fight. He will face the trust vote on Sunday. That is the biggest headline that has come out of this address to the nation. The one that Imran Khan was also expected to make yesterday but did not. It was cancelled at the last moment. There was a lot of speculation, a lot of hype today. He finally came and faced the people of his country, and he's made some interesting points, some unsubstantiated claims as well. He's blamed almost everyone in the opposition. He said that there was a conspiracy to dethrone him. First he named the US, then he apparently said that this was a slip of tongue. He said that the US has picked, quote unquote, three stooges to replace him. And he has mentioned a whole lot of things. He's also said a lot about India. He said he's not against India, that he has the most number of friends in India. And the only thing that he's against are India's policies, India's politics. He also went after the United States, like I said, that the US apparently pressured Pakistan to join its war on terror. So he's given the people of Pakistan a bit of a history lesson as well from his perspective, blaming General Pervez Musharraf for his policies. And he warned that Pakistan will not be spared if it did not toe America's line. That was the threat that was conveyed to him. My colleague Anas Malik has been tracking all these twists and turns in Pakistani politics for the last few days, and he's joining us live this evening. Anas, will he, won't he? This was the big question. Turns out Imran Khan is the player that he always was, and he says he will play till the last ball. What do you make of his speech today? Well, it was a desperate call for help. It was particularly mobilizing the public, going against the popular narrative, building an anti-US narrative as well, saying that how foreign forces have been conspiring against, and last but not the least, that which is probably the most concerning bit, that all of those who are voting against him are traitors. That is something that is very serious. That's how one can sum up how Imran Khan's address was. It was desperate. It was a desperate call for help. It was rather a revision for history as well. More he going into backgrounds, but nothing concrete. He did mention and then backtrack about mentioning the United States once.
that was perhaps the highlight, because previously we have not heard officially that what country was the one that was involved in all of this. So therefore this mention of the United States, particularly in a live address, that is something very significant, and that is going to have ramifications, repercussions and ramifications for Pakistan, both here in Islamabad on policy level and in DC as well. Palki? Yes, so he mentioned the US and the Three Stooges, like I said. He also mentioned India, and he said that Nawaz Sharif, the former Prime Minister of Pakistan, had a secret meeting with the current Prime Minister of India, Narendra Modi, in Nepal. Let me quickly play out that soundbite for our viewers, Anas, and I'll come back to you with that question. नवाज शरीफ का बरका दत्त की किताब में है कि वो नेपाल के अंदर नरेंद्र मोदी से छुप छुप के मिल रहा था अपनी फौज से बचने के लिए। डॉन लीक्स में क्या था? हिंदुस्तान को मैसेजिंग हो रही थी कि जनाब मैं फौज के साथ, अगर फौज ये करिए तो फौज करिए, मैं नहीं कर रहा। ये सोचिए, कभी आप सोच सकते हैं कि मेरे आर्मी चीफ को, जनरल बाजवा को कोई बाहर की कुव्वत कहे कि जी ये दहशतगर्द है, और मैं चुप करके बैठा रहूं और वो मेरी तारीफ करे और उसको बुरा भला कहे। जनरल राहिल शरीफ को नरेंद्र मोदी दहशतगर्द कह रहा था, दहशतगर्द का चीफ, और नवाज शरीफ से दोस्ती थी और शादियों पर इन्विटेशन थी। Interesting comments, Anas, and interesting timing as well. What's a good Pakistan story if you don't throw India in the mix? But what's the point of making these claims at this point? Because the people that he's addressing are not the people who are going to vote against him on Sunday. Well, that is an apparent reference to the military, and as I said, we've said it before as well, that it was a desperate cry for help, and then building that popular narrative. This was perhaps that messaging to the military that this is what Nawaz Sharif had been doing for you, and how I have been kind of being supportive and will be backing you. That's what he has been delivering. I'll just explain one thing. In Pakistan, when this letter thing came out on Sunday, a lot of local reporters contacted, and one of heavily pro-government TV channels, one of their prominent anchors contacted the military spokesperson as well, Major General Babar Iftikhar, and he was contacted by Arshad Sharif. He sent him a list of questions, and all of these questions pertain to this foreign conspiracy and the letter. The spokesperson of the Pakistani military referred to the anchor to refer to the Pakistani government for answers on these. Now, the question here arises is, when things like Dawn leaks happen or any other information things happen, that's where the military steps in and say that it's a direct frame or charge against us. But in case if it goes against the government, then they would want the government to answer, and then they say that and the government is continuously putting the onus that it's a threat to national security. So that was a clear-cut message to the Pakistani military on the Pakistan Prime Minister's part. Of course, it cannot escape a mention of India per se, because it is popular narrative that he's siding with. But if you look at it very realistically, whatever that was in Dawn leaks did come out in the open. It is the steps that the Pakistani establishment or the Pakistani government had to take on years later, not immediately, but 2 or 3 years down the line, through the FATF regulations, through the FATF moves. That's what the Pakistani government did. So that messaging that Imran Khan did do might have, as I said, it might have some desperation in it, but it was clearly not for the people who are here, who are listening on TV, but for those in the security establishment or in the establishment, those who can possibly make some calls and help him through. Palki? Well, he had a meeting with them yesterday. We're not sure if that bore any fruits. If it had, I don't think there would have been a need for this address, but you can't blame him for not trying. Anas, do stay with us. We have with us Dr. Jameel Ahmed Khan, political analyst and former ambassador, joining us live this evening from Karachi. Dr. Khan, thank you very much for speaking with us here on WION. My first question to you, what do you make of the speech given by the Pakistani Prime Minister just a few minutes back, where he specifically named certain countries and accused them of plotting against him? I was also listening to that speech, and it was then he corrected himself instead of after taking the name. He corrected himself, no, one of the external countries, you know. So just, I would say, unwittingly, he took the name of a country, and later on he retracted from there
and he said that one of the external countries. But the bottom line is that, yes, in the diplomatic arena, and also as a statesman, as the chief executive of the country, the names are normally not taken. So he realized immediately and corrected himself. That's true. So, but the basic idea of this speech, what Imran Khan could have in his mind, was to gain or not to lose the popularity or the people's support, whatever his supporters and whatever his voters are, whatever number they have. So he does not want to leave an impression where some of those swing votes and those voters and supporters, they withdraw their support once he is in opposition. So that it appears, because now the number game is absolutely clear, and he understands that this constitutional path would oust him on Sunday. And we don't foresee any extrajudicial or extra constitutional step being taken whatsoever in the entire scenario which is building up. So he's paving the ground for his future politics, and he's trying to retain as much goodwill as he could with the same points what he has been enumerating not once, I think more than a dozen times. All of us, we have listened to those speeches, such as jihadis, once a jihadi and later on they are the same people are reckoned as terrorists. His indication was the Taliban, who were initially, of course, mustered as jihadis, right, and after ousting the Soviet Union. And then he mentioned about Musharraf, their war on terror, the war on terror, which was somebody's else. So all these points which he has been mentioning, the drone attacks and why they should attack their own allies. So these points he has been mentioning it not once, but zillions of times. Absolutely. And again, he has repeated, except one point, that was the letter, and it was not a letter, communication, right? So that communication, he made a mention about it. And he's trying to definitely make a mark out of it, that letter, no other country has the right, even if that communication is a privileged communication with the ambassador, no other country has the right. But we don't know as actually what is the actual content. Dr. Khan, I want to ask you something. Imran Khan has repeatedly spoken about an independent foreign policy, about credibility. Does it sound ironic to you, because it was under Imran Khan, it is under Imran Khan, that Pakistan has been called as a country that has become a vassal state of China? He has accepted China's diktat, some say. He has surrendered the sovereignty of his country. These are the charges against him. For such a leader to speak about an independent foreign policy, does it strike you as ironic? On contrary, he's being alleged that he has spoiled the relation with a country like China. So the impression is altogether different. And I would refer to some of the statements. At the initial stages, once he took over the charge as a prime minister, one of his ministers, he made a statement about CPAC, and which was detrimental to the fact that a cabinet member should not have uttered those words and those statements. So, on contrary, but your point is different. That is the independent foreign policy. In fact, he tried in his own wisdom. Imran Khan tried in his own wisdom to have an independent policy, and how he tried to maneuver that independent policy, there could be some complexities in that, and there could be some mishandling in that. That's fine. But he tried, and Pakistan all along has been able to try to maintain an independent foreign policy. But Pakistan also has the realization that there are certain economic situations where organizations like IMF and organizations like World Bank and organizations like FATF, so these organizations, they try and assert themselves on such countries. So other than that, he tried his best to his mechanism of taking the country to the path of independent foreign policy, the wordings which he has been choosing as in his extemporary speeches,
sometime he would really use those words which are normally not spoken in the diplomatic terms. And he's trying to stand by those words. For example, it's fine enough, absolutely not. Why Pakistan should give the basis to any third country? Fine enough, understandable. But normally the way it is refused and declined in the diplomatic arena, there's different mechanism to refusing and declining. Saying absolutely not, and that too publicly. 22 ambassadors had raised certain observations. They did a wrong thing, totally wrong thing. Right. I'm an ambassador. Nowhere ambassadors would write to the government. But the Prime Minister, in a public congregation, mentioning that, again, that was found to be an inappropriate in the diplomatic business. Yeah. Absolutely. Dr. Jamil Khan, thank you very much for sharing your perspective, sir. Anas Malik, if I could come back to you with one last question. Imran Khan says he will face the trust vote on Sunday. How would you rate his chances? Before I answer your question, just to add to what we know from this letter, or perpetrated letter, it's a cable that has been sent by the former Pakistani ambassador to the United States, and that was written on the 7th of March. This cable was derived from a luncheon hosted by a senior government official, from the senior US government official, and that was a farewell luncheon. So the contents are still contested upon, because whether it was on record, whether it was off record, so on and so forth. Answering your question, the chances are bleak, they are very low, but Imran Khan, being Imran Khan at any given point where he is not up for accepting a defeat, he says he will fight. Visibly, he doesn't have the numbers. Today in the opposition's meeting, parliamentary meeting, they had 172 members. Ali Wazir has flown in and another member has also flown in. So there'd be at least 177 on vote day. Imran Khan's allies, Imran Khan's numbers, including his dissidents, they stand at 164. So there is trouble that is there. And if he manages to pull this off, it would certainly be no less than a miracle. Palki? Right, we'll have to wait and see. It is going down to the wire. Anas Malik, thanks very much for holding fort for us and bringing us the very latest from Pakistan. Imran Khan not giving up without a fight. He's still very much in power. But the opposition in Pakistan is wasting no time. They've already named a successor, Shehbaz Sharif. For some of you, this name might ring a bell. He's the brother of former Prime Minister Nawaz Sharif and the current leader of Pakistan's opposition. Bilawal Bhutto Zardari says Shehbaz Sharif will soon be Pakistan's Wazir-e-Azam, meaning the Prime Minister. Now, we don't know if this prophecy will come true, but if it does, we must know who this man really is. What's his story? What are his views? And above everything else, where does he stand on India-Pakistan relations? Here's all you need to know. Meet Shehbaz Sharif, the man who could replace Imran Khan to become Pakistan's next Prime Minister. The opposition has already thrown its weight behind him. शहबाज शरीफ साहब जो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होगा. Born in 1951, Shehbaz Sharif is the brother of Nawaz Sharif, the former Prime Minister of Pakistan. For much of his life, he was a businessman by profession. He ran the family-owned Ittifaq Group, a steel company which operated as Nawaz Sharif's corruption foundry. In 1988, he left the family business to join politics. He got elected to the Provincial Assembly of Punjab, the most politically important province of Pakistan. By 1997, he had become the chief minister of this province, a position he got elected to twice, once in 2008 and then again in 2013. This made him the longest-serving chief minister of the province, also the most corrupt, according to his critics. Here's why. In 1998, a year after he came to power, Shehbaz Sharif allegedly ordered the killing of 5 religious students, an allegation he has always refuted. Sharif was also named in the Panama Papers. At least 8 offshore companies were apparently linked to his name. That's not all. In 2019, the National Accountability Bureau of Pakistan seized 23 properties of Shehbaz Sharif and his son. They both were indicted on money laundering charges.
charges which the Sharif family has called politically motivated. Shehbaz Sharif is the leader of Pakistan's opposition. His party controls 84 seats, the most among opposition parties, which is why they've named him for the country's top office. The question is he fit for the job? Shehbaz Sharif is corrupt like any other Pakistani politician, but is also seen as an efficient administrator, someone who delivers on his promises in record time. But the thing that bodes in his favor the most is his relationship with the Pakistan army. It's less prickly than his brothers. He also has good foreign ties, particularly with China and Turkey, thanks to the many foreign trips he has accompanied his brother on. What about his views on India? They're more or less the same as others, but as the Chief Minister of Punjab, a province located right on India's border, he has often pushed for peace between the two countries. Given the Pakistan Army's control on civilian leadership, there's every reason to believe that if Shehbaz Sharif comes to power, he too will toe Rawalpindi's line. जाली हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए। Of course, we haven't heard the end of the Pakistan story, and as their Prime Minister blames other countries for trying to destabilize his government, in New Delhi, it's the summer of diplomacy. Rival superpowers, everyone is making a beeline for India. Let me show you a list. All of these leaders were in New Delhi this evening. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, UK Foreign Secretary Liz Truss, Mexico's Foreign Minister, America's Deputy National Security Advisor, and the Netherlands' National Security Advisor. Some of them have wrapped up their visit, others have just landed. What does this flurry of diplomacy tell you? For starters, India's strategic importance. Each leader has come with a different agenda to India, but the end goal is the same: bring India into their camp on Ukraine. We'll start with the big two, Russia and Britain. First to arrive was Foreign Secretary Liz Truss. She held talks with India's Foreign Minister S. Jaishankar. Think of it as a sales pitch. She was marketing the Western campaign to New Delhi, and she had two selling points: democracy and the Indo-Pacific. Listen to her comments before arriving in India. This is what she said: deeper ties between Britain and India will boost security in the Indo-Pacific. This matters even more in the context of Russia's unprovoked invasion of Ukraine and underlines the need for free democracies to work closer together. The sentiment is clear. The West wants India to shed its neutrality, or at the very least reduce engagement with Russia. Perhaps import fewer Russian weapons or buy less Russian oil. That is the minimum the West wants from India. What about Russia? Their Foreign Minister Sergei Lavrov landed a short while back. He will meet Minister Jaishankar tomorrow. Now, the timing is important. As Truss and Jaishankar were meeting, Lavrov landed in India. Same time, same city, two sworn rivals. In fact, Britain has sanctioned Lavrov and his family. Timing aside, what's on the agenda? Much like Truss, Lavrov is also on a marketing tour. Best case scenario, he gets India to buy more Russian oil, maybe keep importing Russian weapons. Worst case scenario, India refuses new purchases, but politically sticks to neutrality on Ukraine. Do you see the difference here? For the West, it's all about political support. They want India to condemn Russia's invasion. Trade and sanctions are secondary. For Russia, it's the very opposite. They know India's neutrality is tried and tested. What they want to know is the economics. Will the trade continue? Will there be a rupee-rouble payment system? Basically, Lavrov is testing the limits of India's neutrality. And he did something similar in China, remember. That was his first stop before New Delhi. The Russian foreign minister met China's foreign minister Wang Yi. Again, politics was not the issue here, economics was. China will keep supporting Russia's so-called special operation. But how much support? How much of that support will translate into economic help? That's what Sergei Lavrov wanted to know. But coming back to India, New Delhi is neutral territory in this war. It is a long-standing partner of Russia, at the same time a strategic partner of America, and this makes India a vital channel of communication too. Perhaps more important than the likes of Turkey and Israel. Those countries are US allies. Their neutrality is not based on principles. It is based on convenience. India, on the other hand, pioneered non-alignment. It navigated the Cold War. It mediated during the war in Korea. So this is not uncharted territory for India. Plus, Russia could be more comfortable with India at the table. What does the US make of this prospect?
How are they reacting? Well, we have seen two responses from America. One is to match Russia's outreach. Secretary of State Antony Blinken reached out to S. Jaishankar on Wednesday. He also dispatched a top official to New Delhi, Deputy National Security Advisor Dalip Singh. Again, the timing is very important. A top US official in the same city as Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Response number 2 is a classic lecture on morality. Washington says it is quote-unquote disappointed by India hosting Lavrov. In fact, I have that statement with me. Let me read it out for you. Now is the time to stand on the right side of history, there they go again, and to stand with the United States and dozens of other countries standing up for freedom, democracy and sovereignty. How very convenient. Europe can keep buying Russian gas, America can keep buying Russian uranium, but India cannot host the Russian foreign minister. For the record, US allies are also neutral. Turkey, Israel, Saudi Arabia, all of them have refused to side with the US. Yet, only India is disappointing. This shows a sense of desperation on both sides, Russia and the West. Russia desperately needs Indian business, and the West desperately needs Indian political support. The question is, how does India respond? By sizing up both sides. How much leverage on China can India expect from Moscow? That is question number 1. How long can India keep trading with Russia before there's a blowback? That's question number 2. These questions will determine New Delhi's response. We had a lot more stories lined up for you, but Imran Khan has taken up most of the show, so we will take a look at Gravitas global headlines for the moment. OPEC Plus has agreed on another modest oil output increase amid sustained pressure from top consumers for the group to help cool down the soaring oil prices. South Ossetia's leader has called for a referendum to decide if the Georgian breakaway region should legally join the Russian Federation as the Russia-Ukraine war rages on. Kyiv sent dozens of buses to evacuate civilians from the besieged city of Mariupol after a Russian ceasefire announcement, as Ankara signals that the foreign ministers of Russia and Ukraine could meet within 2 weeks. Sri Lanka is facing drawn-out power cuts amid the deepening economic crisis. The country's electricity regulator has urged more than 1 million government employees to work from home and save fuel. Authorities in Shanghai have extended the COVID-19 lockdown to western parts of the city as it recorded 5,982 new local COVID-19 cases in the last 24 hours. As the political crisis in Tunisia worsens, President Kais Saied dissolves the parliament, alleging that the parliamentary plenary session was a coup attempt, and announced criminal prosecution of the parliamentarian. El Salvador has increased sentences for crimes committed by gang members. The country had imposed a state of emergency after gang violence killed over 60 people in 48 hours. Under the new measures, detainees will now spend up to 2 weeks without a sentence in temporary cells. Astronomers have spotted the farthest star yet from planet Earth. It was formed in the immediate aftermath of the Big Bang and is estimated to have shined in the sky over 12.8 billion years ago. With that, it's a wrap. Thanks very much for watching. We'll see you tomorrow.